أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یہودیوں کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی، ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے. اور ان کی ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے. تو بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا، اس کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ دین کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا، جو مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی مترشح ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الایمان. تم میں سے جو آدمی کسی منکر کو، خلاف شرع بات کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس سے نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر اس سے نہیں تو پھر دل سے اس کو برا سمجھے. اب یہ ہاتھ ہے، زبان ہے، دل ہے، ہر ایک کی ایبیلٹی الگ الگ ہوتی ہے. لہذا کسی ایک ہی گروہ کے اندر اس ذمہ داری کو سمجھ لینا کہ اسی گروہ کا کام ہے یا یہی گروہ کام کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے، یہ خام خیالی ہے اور شریعت سے ناواقفیت ہے. خیر، بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی. اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلی جو برائی واقع ہوئی، جو کمی آئی، وہ اس طرح سے آئی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے جب شروع میں ملتا تھا
تو اس سے کہتا کہ یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ارے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور جو تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكله وشريبه وقعيده، دوسرے دن ملتا پھر بھی وہ اس کو یہ بات مانے نہیں بنتی تھی کہ اس کا ساتھ کھانے والا، ساتھ پینے والا، ساتھ بیٹھنے والا بن جاوے، یعنی اس کی یہ حرکت تھی، اس سے وہ اس کو مانے نہیں بنتی تھی۔ یہ حرکت وہ کرتا تھا، یہ اس کے ساتھ کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، بیٹھتا بھی تھا۔ جب اس طرح کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل کو بعض کے ساتھ ملا دیا، مار دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہاں سے لے کر فاسقون تک تقریباً 5 آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کلا واللہ، خدا کی قسم، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم ضرور بھی ضرور بھلی بات کا حکم دو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، ولتأخذن علی ید الظالم، اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑتے رہو گے، اور حق کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، کوتاہی کرنے سے منع کیا، اور کہا کہ اگر تم حق کے بارے میں کچھ کرو گے، کوتاہی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بات کے باز کو، دل کو مار دے گا اور تمہارے اوپر لعنت برسائے گا، لعنت برسے گی جیسے کہ ان لوگوں کے اوپر برسائی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھلی بات کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ظالم کے ہاتھ کو روکتے رہنا، ورنہ پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو دوسروں کا ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، اس خطبے کے اندر یہ بات فرمائی، الا لا یمنعن رجلا ہیبت الناس ان یقول الحق اذا علمہ، یاد رکھو لوگوں کا رعب کسی آدمی کو اس بات سے ہرگز نہ روکے کہ وہ حق کہے، جب اس کو جانتا ہے حق کو تو اس کو رکنا نہیں چاہے، کسی کا رعب اس کے اوپر ایسا اس کو مرعوب نہ کر دے کہ حق بات بولنے سے وہ رک جائے کہ فلاں صاحب اس لیے میں نہیں بول سکتا۔ اسی لیے اس کو افضل جہاد قرار دیا، کلمت حق عند سلطان جائز، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت ایک آدمی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ای الجہاد افضل، کون سا جہاد بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے دوسرے نمبر کے جمرہ کی رمی کی، پھر سوال کیا حضور سے، آپ خاموش رہے۔ ہاں تو پہلے چھوٹے کا کیا، پھر دوسرے کی رمی اور پھر بڑے کی رمی، جمرہ عقبہ کی رمی تیسرے درجے پر جب آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کر لی اور اپنا پاؤں اپنی سواری کے اوپر رکھ دیا۔ فرمایا این السائل، بھائی سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس آدمی نے کہا نا یا رسول اللہ، میں تھا وہ پوچھنے والا۔ آپ نے فرمایا کلمت حق تقال عند ذی سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے، یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ دیکھو میرے عزیزو، میں اور آپ
جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً بہت ہی ایک نازک دور ہے. اس لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا کبھی کبھی نہی عن منکر ساقط ہو جاتا ہے کہ نہیں، کہ نہ کرے تو چلے، ایسا ہے کہ نہیں. تو ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ ان حضرات نے روایت نقل کی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. عرض کیا گیا وکیف یذل نفسه، اللہ کے رسول آدمی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ فرمایا یتعرض من البلاء ما لا یطیق، کہ اپنے آپ کو ایسی مصیبت کے سامنے پیش کر دے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. معلوم ہوا کہ اگر ہم ایسی جگہ پر ہے جہاں برائی ہو رہی ہے، اگر ہم بولنے جائیں گے تو پھر خطرہ مجھے ہے، مسلمانوں کو ہے. تو ایسے موقع کے اوپر آدمی کو دل سے اس کو برا سمجھنا چاہیے. اس کے لیے اور ایک روایت ہے ابن ماجہ کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی یترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اللہ کے رسول بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا کب چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا ظہر فیکم ما ظہر فی الامم قبلکم، تمہارے اندر وہ چیز ظاہر ہو جائے جو تم سے پہلی قوموں میں ظاہر ہوئی تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وما ظہر فی الامم قبلنا، ہم سے پہلی امتوں میں کیا ظاہر ہوا؟ فرمایا الملک فی صغارکم والفاحشۃ فی کبارکم والعلم فی رذالکم، جب بادشاہت تمہارے چھوٹوں کے پاس آ جاوے، چھوٹے لوگ بادشاہ بن جاوے، اور بڑے عمر والے لوگ، بڑی عمر والے بڑے لوگ جو سمجھے جاتے ان میں زناکاری برائیاں عام ہو جاوے، اور علم گھٹیا لوگوں کے پاس آ جاوے. راوی جو زید ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد کہ تمہارے رذیل لوگوں کے پاس علم آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے اذا کان العلم فی الفساق، علم فاسقوں کے پاس ہو. ہاں اپنی زندگی میں دین نہ ہو، پڑھا تو ہے، قرآن اور حدیث سے تو واقف ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمل نہیں ہے. عمل ضروری ہے. ہاں اس لیے سمجھنا چاہیے، موقع محل کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے امت کا، کہاں نقصان ہو سکتا ہے میرا. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ جہاں پہ خود کا نقصان ہو، عام مسلمانوں کا نقصان ہو، تو ایسے موقع پہ آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. باقی لوگ مسلمانوں کے بارے میں کہے بھائی آج کا دور ایسا ہے، آپ آدمی اپنے بیٹے کو بھی نہ کہہ سکے، اپنی بیوی کو بھی نہ کہہ سکے، یہ تو بہت ہی گھناؤنی حرکت ہوگی. اگر ہم اپنے ماتحتوں کو نہیں سمجھائیں گے تو اس کا نقصان، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہاں پر ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حذاق اہل علم کے حوالے سے لکھا کہ ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے جس کو امام قرطبی نے لکھا کہ نہی عن المنکر فرض ہے اس آدمی کے لیے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، وَأَمِنَ مِنَ الضُّرِّ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور نقصان سے وہ خود بھی مأمون ہو اور مسلمان بھی مأمون ہو، اپنی ذات پر اور مسلمانوں کے اوپر نقصان کا اسے اندیشہ نہ ہو. اگر اس کو اندیشہ ہے تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اور وہ جو منکر کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ میل جول نہ رکھے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو منع کرنے والا ہے، بری بات سے روکنے والا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو یا گناہوں سے بچتا ہو. یہ الگ بات ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے اپنے تو ٹھکانے نہیں اور دوسروں کو سمجھا رہے ہیں.
یہ بات غلط ہے. اگر ایک آدمی برا کام کر رہا ہے تو وہ تو کر رہا ہے، برا تو اس کا عمل ہے، لیکن وہ برائی سے روک رہا ہے. تو یہاں جو آدمی برا بھی کر رہا ہے اور برائی سے نہیں روکتا، یہ دو ذمہ داریوں کو چھوڑ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو بھی درست نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی نہیں فکر کرتا. اور جو آدمی اپنی زندگی کے اندر غلط ہے، برے کام کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن یہ کرتے ہوئے، برا کرتے ہوئے بھی دوسروں کو سمجھا رہا ہے، تو کم از کم ایک ذمہ داری کو تو کر رہا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آدمی کی بات کا اثر اس وقت پڑتا ہے جبکہ خود کے اندر بھی وہ چیز ہو، پریکٹیکلی بھی وہ اس چیز کو کر رہا ہو، گناہوں سے بچ رہا ہو، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. میں ایک قصہ سناتا رہتا ہوں، مختصراً کہہ دیتا ہوں کہ ایک عورت تھی جس کا بچہ گڑ کھانے کا عادی تھا، بہت زیادہ گڑ کھاتا تھا، میٹھا کھانے کا بہت عادی تھا. تو ایک مولانا کے پاس وہ لے گئی کہ مولانا اس بچے کو سمجھا، یہ بہت زیادہ میٹھا کھا رہا ہے، گڑ کھانے کی عادت ہے اس کو. تو اس مولانا نے فرمایا کہ دیکھو کل لانا اس کو. وہ عورت دوسرے دن بچے کو لے کر گئی تو مولانا نے سمجھایا کہ بیٹا میٹھی چیز زیادہ نہیں کھاتے ہیں، اس سے دانت خراب ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، دو چار باتیں سمجھائی، پھر بھیج دیا. تو عورت نے کہا مولانا صاحب یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. تو فرمایا کہ میں خود میٹھا کھانے کا عادی ہوا، مجھے بھی گڑ کھانے کی عادت ہے، تو میں نے کل سے آج تک چھوڑ دیا تاکہ میری بات کا اثر پڑے. یہ دوسری بات ہے کہ بات کا اثر اس وقت زیادہ پڑتا ہے جبکہ آدمی خود عامل ہوتا ہے، لیکن خود عمل میں نہیں ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کو کہہ نہیں سکتا کہ عمل کرو، اس سے بچو، کیونکہ یہ دوسری ذمہ داری ہے. ایک آدمی کا خود کو بچانا اور دوسرے کی خیر خواہی کرنا، یہ دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. خیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے اس برائی سے جس کو وہ خود کرتے تھے. لبیس ما کانوا یفعلون، برا تھا وہ عمل جس کو وہ کیا کرتے تھے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اے مخاطب، تو دیکھے گا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جو دوستی کرتے ہیں کافروں کے ساتھ. بے شک برا تھا وہ جس کو ان کی جانوں نے ان کے لیے آگے بھیجا، بہت ہی برا ہے جس کو انہوں نے، ان کے نفوس نے اپنے لیے آگے بھیجا. ان سخط اللہ علیہم، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، ان پر غصے ہوا. وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے، وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے عذاب کے اندر. چنانچہ یہود مدینہ اور مشرکین مکہ میں مسلمانوں کی عداوت کے تعلق سے آپس میں اتحاد تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس زمانے کے لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے پہلے تو ان لوگوں کے حالات بتلائے جو ان کے پروجوں تھے، جو ان کے اسلاف تھے، ان کے حالات بتلائے. اب اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بقول علامہ آلوسی بغدادی کے رحمت اللہ علیہ کہ یہ خطاب حضور کے ساتھ بھی ہے کہ نبی آپ دیکھیں گے ان میں سے بہتوں کو جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ جو بھی دیکھ سکتا ہو، جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو، ان کو کہا جا رہا ہے. ترى كثيرا منهم اي من اہل الکتاب، یا من منافقین میں سے یا یہودیوں میں سے اکثر کو آپ دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. یہاں کافرین سے مراد کھلم کھلا کفر کرنے والے. تو مدینہ میں یہود تو مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ کے پاس رہتے تھے، اور مکہ کے اندر مشرک تھے.
اب یہاں مشرکوں کو تو مسلمانوں سے دشمنی تھی، اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا مکہ مکرمہ. یہاں مدینہ کے یہودیوں کو بھی جلن تھی اور حسد تھا، اس لیے مسلمانوں سے دشمنی. تو جانتے ہیں آپ کہ دشمن کے ساتھ کسی کی دشمنی ہوتی تو اس کو دوست بنایا جاتا ہے. کسی کا کوئی دشمن ہو، اس دشمن کا کسی اور کے ساتھ تعلق بگڑ جائے تو یہ جو پہلے والا دشمن ہے وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا. بس اسی طرح سے یہاں پر بھی ان دونوں میں، یہود مدینہ اور مشرکین مکہ میں تعلق تھا، آپس میں خوب سازگاری تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، برا ہے وہ عمل جو انہوں نے اپنے واسطے آگے بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. کیونکہ مشرکین تو ایسے بھی اللہ کو مانتے نہیں تھے، شرک کرتے تھے، اللہ ان سے ناراض تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ دوستی کر کے دشمنی کر دی، اللہ سے اللہ کی ناراضگی مول لی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ پھر ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہے ہیں اس طرح سے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ ان کو دوست نہیں بناتے. اگر یہ صحیح ایمان رکھتے اللہ پر، اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر. اب کتاب سے مراد بعض حضرات نے تورات لی ہے، اور پیغمبر سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو لیا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری ہوئی کتاب تورات پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر وہ صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے، اور اس نبی کے اوپر اتاری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے، تو ان مشرکین کو وہ دوست نہیں بناتے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان سے خارج ہی رہتے ہیں، جو ایمان سے دور رہتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہاں پر جو کتاب ہے اس سے مراد تورات ہی ہے، اور نبی سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے کہ اس چیز کا منع ہونا ان کی تورات میں مذکور تھا. مشرکین سے دوستی کرنے کو جو حرام کیا گیا، جب ان کے اندر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ تو الٹے ہی کام کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ان کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنا نہیں تھا، بلکہ ریاست، سرداری، عہدہ اور یہ سب چیزیں چاہنا، اس کے حاصل کرنے کی فکر کرنا، یہ سب مقصود تھا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق سے نکلے ہوئے ہیں، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. بعض علماء کرام نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے، کہ اگر یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، وہ دوستی نہیں کرتے غیروں کے ساتھ. امام قفال نے اس قول کو زیادہ پسند کیا ہے، اور سمجھ میں بھی زیادہ آ رہا ہے، جیسے کہ امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا قول زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ اوپر جو بات ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے، اور کن لوگوں کو؟ جو حضور کے زمانے میں تھے ان لوگوں کو دیکھیں گے. تو بات گویا کہ انہی کے بارے میں چل رہی ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں ان آخری دو آیتوں کے اندر جس میں کفار کے ساتھ گہری دوستی اور ان کے ساتھ تعلقات کی جو بات ہے کہ انہوں نے ان سے دوستی کی، اس کا یہ نتیجہ ہوا. اس میں اشارہ بھی اس بات کی طرف ہو گیا کہ بنی اسرائیل کی یہ جتنی بھی کجروی ہے یا گمراہی ہے اور جو کچھ بھی غلط کاری ہے ان کی، اس کا بنیادی سبب غلط ماحول ہے، کفار کے ساتھ دلی دوستی ہے، جس میں مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھو یہاں جو قرآن مجید کی جو آیتیں بیان ہو رہی ہے، ایک اوپر سے ایک سلسلہ وار بات چل رہی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو دوست مت بناؤ، اور کیوں مت بناؤ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کی. اب یہاں یہ بتلا رہے کہ ان کی دوستی تو ان لوگوں کے ساتھ ہے، جب ان کے ساتھ دوستی ہے تو پھر وہی بات کریں گے. ہاں، غلط ماحول بہت نقصان دیتا ہے. ہم لوگوں کو آج کے دور کے اندر اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی فکر کرنا ہے. گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی جو ایک موبائل کا ماحول ہے اور الیکٹرانک میڈیا کا جو ماحول ہے، اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے کون سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک صحبت ہے. ماحول کا یہ مطلب صرف نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ، بلکہ جس چیز کے ساتھ آپ کا انہماک ہے، آپ کا شغل ہے، مشغولی ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. موبائل ہے، موبائل بھی ایک ساتھی ہو گیا ہے. جیسے موبائل بات کرتا ہے آدمی، موبائل کے اندر دیکھ رہا ہے. کتاب جیسے ایک ساتھی ہے ہمارا، ایسے موبائل بھی آج کا ایک ساتھی ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اولاد کیا دیکھ رہی ہے، کون سے پروگرام دیکھ رہی ہے. خیر، آگے کی جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، ترجمہ سمجھ کے اس کے مطلب کو بھی سمجھنے کی فکر کریں. بہت ہی اہم مضمون اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی والے ایمان والوں کے لیے آپ پائیں گے یہود کو اور مشرکین کو. تمام لوگوں میں، ایمان والوں کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں کے لیے دشمنی والے آپ پائیں گے یہود کو اور مشرکین کو. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور آپ ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ مومنین سے محبت کرنے والا پائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نصارہ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا. یہ اس وجہ سے کہ نصارہ میں عالم ہیں اور درویش ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اس سبب سے کہ نصارہ لوگ تکبر نہیں کرتے. اب جو صرف ترجمہ پڑھ لے گا وہ تو یہی کہے گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مشرکین اور یہود مسلمانوں کے دشمن ہیں اور کرسچن ہے وہ ہمارے دوست ہیں. لفظی ترجمہ تو یہی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس آیت کا ماقبل سے کنیکشن کیا ہے، کیا ربط ہے. بات ابھی ہماری کیا چل رہی تھی؟ چنانچہ اوپر یہود کا مشرکین سے دوستی رکھنا مذکور تھا. اب ان کا مشرکین کے ساتھ رہ کر، جیسے مشرکین مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ایسے یہود بھی مسلموں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. تو گویا کہ وہاں ان کی دوستی تھی اور اس دوستی میں مسلمانوں کے وہ دشمن ہوئے، اور جو ان کی دوستی تھی وہی دوستی اصل دشمنی کا سبب ہے. ان کی دوستی ہی کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے ساتھ دشمنی رکھ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کا کلام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ قرآن اپنی اصلی ہر چیز کی حقیقت بتلاتا ہے، ہر معاملے میں انصاف سے قرآن کام لیتا ہے. اس لیے یہود و نصارہ میں بھی سب کو ایک درجے میں شامل نہیں کیا، جس میں جو خوبی تھی اس کو واضح کیا. نصارہ کی ایک خاص جماعت جو یہودیوں کے مقابلے میں تعصب کم رکھتی ہے، اور وہ نصارہ جنہوں نے حق کو قبول کیا تھا، ان کا قابل تعریف ہونا اور بدلے کے قابل ہونا، یہ سب چیزیں بیان کی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر جماعت حبشہ کے نصارہ کی جماعت جو ہے حبشہ کے نصارہ کی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو جب مدینہ منورہ کی ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے. حبشہ والوں نے بہت ہی زیادہ اکرام کیا اور شریفانہ استقبال کیا. یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاہ حبشہ نجاشی تھے، وہاں کے حکام و عوام میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی. اسی وجہ سے مکہ مکرمہ کے مسلمان قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حبشہ چلے گئے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نہ خود ظالم ہے، نہ کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس لیے مسلمان کچھ عرصے کے لیے وہاں چلے جائے. تو پہلی مرتبہ جو 2 دفعہ اصل میں ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف. پہلی مرتبہ 11 حضرات نے حبشہ کی طرف نکلے، ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی. اس کے بعد دوسری جماعت گئی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک بڑا قافلہ گیا، جس میں عورتوں کے علاوہ 82 مرد تھے. وہاں حبشہ پہنچ گئے، بہت اکرام ہوا، یہ امن و شانتی کے ساتھ وہاں رہنے لگے. مکہ والوں کو پتا چل گیا تو قریش مکہ نے ایک وفد تیار کیا اور حبشہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں. تحفے تحائف لے کر بھیجے تھے کہ ان کو کسی بھی طرح سے راضی کر کے نکال لیں. حبشہ کا بادشاہ بھی تو ہوشیار تھا، اس نے تحقیق کی کہ کیا بات ہے. خیر لمبی داستان ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. وفد کو بلایا گیا اور صحابہ کرام جب تشریف لے گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے درمیان اسلام اور اس کی تعلیمات کا ایک مختصر خاکہ کھینچ دیا، خاکہ پیش کیا. اب ان لوگوں کے قیام نہ صرف بادشاہ کے دل میں بلکہ وہاں کے حکام اور عوام سب کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی سچی محبت و عظمت پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مطمئن ہو گئے، یہ بات حبشہ کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو مہاجرین حبشہ نے مدینہ طیبہ جانے کا عزم کیا. تو نجاشی بادشاہ نے ان کے ساتھ اپنے مذہب کے لوگوں کو، بڑے بڑے علماء مشائخ کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. تقریباً 62 مرد تھے حبشہ کے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 70 آدمیوں کا بھی لکھا ایک قول. 8 آدمی شام کے رہنے والے تھے، اب دونوں ملا کے 70 تھے، کوئی بھی قول ہو. جب یہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچے،
ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے نبی جی، آپ ایمان والوں کے لیے سخت دشمن والے پائیں گے یہود کو اور مشرکین کو۔ چونکہ یہود زیادہ دشمنی والے ہیں، جیسے کہ امام رازی نے لکھا، مشرکین کے مقابلے میں یہ زیادہ سخت ہے، تو اللہ نے ان کو پہلے بیان کیا۔ اور دشمنی میں دونوں ساتھ تھے، اس لیے دونوں کا ساتھ تذکرہ ہوا ہے۔ یہود کا پہلے تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، امام رازی نے لکھا، ما خلا یہودیان بمسلم الا ہما بقتلہ۔ جب کبھی دو یہودی آپ تنہائی میں کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو ان کا ارادہ اس کے قتل کا ہوتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کے اندر خرابی۔ یہود کے اندر، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، ان لوگوں کے اندر شرارت زیادہ ہے، اور ان کا کفر جحود اور اناد ہے۔ یہ جو کفر کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، وہ کفر جحود ہے، اناد ہے ان کے اندر۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ حسد ہے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیسے آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ ہاں، وہ پہلے سے چاہتے تھے کہ یہ شرافت ان کو ملتی۔ تو اس جگہ کے اوپر امام رازی کی وہ بات کہنا زیادہ مناسب ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ یہودیوں کا یہ مذہب ہے کہ انسانوں میں سے جو کوئی بھی ان کے دین کے خلاف ہو، اس کو نقصان پہنچانا ضروری ہے، کسی بھی طریقے سے ہو۔ اگر قتل کر سکتے ہو تو قتل کر کے، اگر ان کا مال غصب کر کے کر سکتے ہو تو اس طرح سے، یا چوری تو چوری کے ذریعے، یا ان کو مکر اور قیادی اور چال بازی کے ذریعے، یہ ان کا یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں نصارہ، تو یہ آیت کریمہ نازل تو ہوئی ہے چلو حبشہ والوں کی فضیلت بتلانے کے لیے، لیکن حکم عام ہے، جو کوئی بھی ان کی صفات کے اوپر ہوگا وہ اس کے اندر داخل ہوگا۔ اب دیکھنے جاوے یہود و نصارہ میں کیا فرق ہے، تو ایک فرق تو میں نے بتلایا کہ ان کے مذہب میں یہ بات ہے۔ نصارہ کے مذہب میں کیا ہے؟ نصارہ کے مذہب میں کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے ان کے دھرم کے اندر۔ یہاں تک کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھا کہ ان کی کتاب میں کہ من ضربک علی خدک الایمن فاضل له خدک الایسر، جو تجھے سیدھے رخسار پر تھپڑ مارے تو اس کے سامنے الٹا رخسار بھی پیش کر دے تاکہ لیول برابر ہو جائے۔ مطلب یہ کہ بدلہ مت لے، ایک دے رہا ہے تو دوسرا بھی کھا لے۔ اتنی نرمی ہے ان کے مذہب کے اندر، کسی کو ستانا ان کے یہاں جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کفر دیکھنے جاویں، کفر دیکھو، یہ تو مزاج کی بات ہے، محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، لیکن جہاں کفر دیکھنے جاتے ہیں تو بقول رازی کے کفر یہودیوں کا اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت نصارہ کا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ نصارہ تو الہیات میں لڑائی کر رہے ہیں اور یہود تو نبوت کے بارے میں لڑائی کر رہے ہیں۔ یعنی نصارہ نے تو اللہ ہی کے بارے میں کلام کر دیا کہ اللہ عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ، یا یہ کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام 3 کا تیسرا ہے۔
تو اپنے رب ہی کے بارے میں جس کو الہیات کہتے ہیں اسی میں ان لوگوں نے گڑبڑ کی ہے، اسی میں لڑ رہے ہیں. اور یہود نبوت کے بارے میں تو اللہ کا مقام پہلا ہے، بعد میں نبی کا مقام ہے. لیکن پھر بھی ان کے کفر کے سخت ہونے کے باوجود ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ جو اوریجنل کرسچن ہے، نصارہ ہے، اپنے مذہب کے پیروکار ہے، اس کے پابند ہے، ان کے اندر دنیا کی طلب کی حرص نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ میلان آخرت کا ہوتا ہے. یہ دنیاوی لالچ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ ان کے حضور کے زمانے میں جن نصارہ کی تعریف کی گئی اس صفات پر جو کوئی بھی جس وقت بھی پایا جائے گا اس کے دل میں نرمی ہوگی. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں نرمی اور شفقت ڈال دی ہے. یہ چیز ہے ان کے اندر. اس کے مقابلے میں یہود تو کہا کہ دنیا کے بڑے حریص ہوتے ہیں، دنیا کے بھی اور دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کے بھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان دونوں کو ساتھ رکھا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. قرآن مجید کے یہ تو اس پارے کے اندر ہے، اس کے مقابلے میں پہلے سپارے کے اندر وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. آپ ان کو ضرور بالضرور پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص، اور مشرکین سے بھی ان سے بھی زیادہ. یہاں دونوں کا تذکرہ ہے. وہ لالچو ہیں، مشرکین تو معاد کے منکر ہے، اور یہ لوگ لالچ رکھتے ہیں دنیا کی. اور یاد رکھیں لالچ ایک گریڈی ہونا اخلاق ذمیمہ کا معدن ہے. یعنی جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کی جڑ ہے حرص. ایک تو وہ ان کے اندر لالچ ہے، اس وجہ سے جو مال پاتا ہے، جو کوئی عہدہ پاتا ہے، اس سے ان کو دشمنی رہتی ہے. اس نے کیوں پا لیا، میرے پاس آنا چاہیے تھا. تیسرے پارے میں بھی ان کی مذمت کی گئی ہے، مال کے بارے میں بخیل بھی ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو نصارہ ہے وہ دنیا سے اعراض کرنے والے، عبادتوں میں لگنے والے، سرداری اور تکبر اور بڑائی کو چھوڑنے والے ایسے لوگ. اس لیے نہ وہ لوگوں سے اس معاملے میں حسد کرتے، نہ ان کو ستاتے، نہ ان کے ساتھ جھگڑا کرتے. ٹھیک ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہم قرآن کا ترجمہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ سب ہم سے بہت قریب ہم سے محبت رکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تحقیق کے عنوان سے لکھا ہے کہ قرب جو مودت کا ہے، محبت کا، دوستی کا جو تعلق ہے نصارہ کے حق میں ہے، اور جو واقع میں نصارہ نہیں ہے ان کے حق میں یہ حکم مذکور نہیں ہے. جیسے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آج کے زمانے میں نصارہ ہیں کون. یہاں نصارہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خبر تو دی ہے کہ ہے، لیکن ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم بھی محبت کرو. بھئی خبر دی گئی ہے. ایک تو وہ ہونے چاہیے جو وہ صفات کے حامل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم کو نہیں کہا ہے کہ تم بھی کرنا محبت. ہم کو تو خبر دی گئی ہے آپ پاؤ گے. ہمیں نہیں کہا کہ تم دوستی کے ہاتھ بڑھاؤ ان کے ساتھ. اس کے لیے تو قرآن کی آیتیں آگے آ چکی ہے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. لیکن ہمیں یہ خبر دی ہے اللہ نے کہ ان دونوں میں اتنا فرق ہے.
یہ فرق بھی اس وجہ سے بتایا، میں نے کسی تفسیر کے اندر دیکھا، تقریباً ابن کثیر میں ہی دیکھا، کہ یہ فرق بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتلایا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاملہ ہلکا ہو جائے یہودیوں کے بارے میں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی آیت سے نہیں نکلتے اور نہ ہو سکتے کہ نصارہ خواہ کیسے ہی گمراہ ہو جائیں اور اسلام دشمنی میں کتنے ہی سخت اقدام کریں ان کو بہرحال مسلمانوں کا دوست سمجھا جائے۔ کہا یہ نہیں، مسلمانوں کو ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا ہے، کیونکہ یہ بداہتاً غلط ہے، واقعات کے خلاف ہے۔ قاضی ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا، جس کو مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا، کہ بعض جاہل جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات میں مطلقاً نصارہ کی تعریف ہے، وہ علی الاطلاق یہود سے بہتر ہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ کیونکہ اگر عام طور پر دونوں جماعتوں کے مذہبی عقائد کا موازنہ کریں تو نصارہ کا مشرک ہونا زیادہ واضح ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا کفر زیادہ سخت ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو آج کل کے عام نصارہ نے بھی اسلام دشمنی میں یہودیوں سے کم کسر نہیں چھوڑی ہے، بہت حصہ لیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ایسے نصارہ، ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی جو خدا پرست اور خدا ترس تھے۔ دیکھیے یہود اور نصارہ کے مقابل دونوں کے اگر کمپیریزن کریں ہم لوگ تو یہودی بہت کم اسلام میں داخل ہوئے، ان کے مقابلے میں نصارہ زیادہ داخل ہوئے۔ تو اب یہاں اس پوائنٹ پہ آئیے کہ ان دو جماعتوں کو ہم دیکھنے جاتے ہیں تو یہود کے مقابلے میں نصارہ غنیمت ہے۔ ہاں، مفتی مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ نصارہ کی تعریف علی الاطلاق نہیں بلکہ وہ مقابلے یہود و مشرکین کے، یہاں یوں سمجھو کہ ٹارگٹ کے اوپر تین جماعت ہیں، ایک طرف یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے۔ ان تینوں میں اگر دیکھنے جاؤ تو یہ نصارہ کچھ غنیمت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہارے محب ہے، تمہارے خیر خواہ ہیں، اور نصارہ سے نصارہ، جیسے میں نے کہا کہ حقیقت میں وہ نصارہ ہونے چاہیے۔ آج کل تو مغربی اقوام جو اسلام اور مسلمانوں کے شدید ترین دشمن ہے، ہاں ان کو نہ خدا سے کوئی واسطہ ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ جو بات ان لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے نصارہ کی تعریف ہوئی ہے، کہ یہ تعریف اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے اندر، نصارہ کے اندر قسیسین و رہبانا، ان کے اندر علماء ہیں، درویش لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور نصارہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ قسیس یا قسن نصارہ کے سردار کو کہتے ہیں، اور رہبان راہب کی جمع ہے۔ راہب کے معنی ڈرنے کے، اللہ سے ڈرنے والے، درویش کا ان میں زیادہ ہے نصارہ کے اندر، اور وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، اس وجہ سے یہ تعریف کے قابل ہوئے۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہو یا کوئی بھی ملت ہو، اس قوم اور ملت کی اصل روح، اس قوم اور ملت کے حق پرست، خدا ترس علماء و مشائخ ہیں۔ ان کا وجود پوری قوم کی زندگی ہے، حیات ہے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ قسیسین کا وجود جہل کو اور رہبان کی کثرت حب دنیا کو کم کرتی ہے۔ ہاں علماء اچھے ہوں گے، اس قوم کے اندر سے جہالت جائے گی، اور دیندار لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو پھر دنیا کی محبت کم ہوگی۔ اگر وہی لوگ دنیا سے محبت میں لگ جاوے اور وہی علم کے بجائے جہالت کا کام کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی، جس کو میں نے 2 دن پہلے شاید نقل کیا تھا، کہ زمین کے اوپر سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے کہ وہ علماء ہوں گے، کہ انہی سے فتنہ نکلے گا، انہی میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہا خیر الخیار خیار العلماء وشر الشرار شرار العلماء،
اچھے لوگوں میں سب سے اچھے اچھے علماء ہوتے ہیں، اور برے لوگوں میں سب سے برے وہ برے علماء ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کی اصلاح کرے۔ نصارہ کی جو تعریف کی گئی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، مطلب یہ کہ ان کے اندر اخلاق ہوتے ہیں۔ تکبر یہ بد اخلاقی کی بات ہوتی ہے۔ خیر، یہاں پہ 6واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل آگے مزید گفتگو کریں گے 7ویں سپارے کی بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرماوے، بصیرت عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب